آپ نے وقت دیا اور میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں سلطان محمود شاہین صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دے کر یہ واپس آئے ہیں. آج میری مصروفیت کسی اور جگہ پہ تھی لیکن میں نے پچھلی دفعہ بھی قلم کارواں میں نہ آ سکا اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے کعبے سے پوچھا بھی حدیث کی صنعت کے حوالے سے زیادہ میری تحقیقی حدیث ہے کہ جس نے کعبے کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا. اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت واجب ہوگی. تو یہ تو سعادتیں انہوں نے حاصل کی. ہمارے لیے یہ سعادت کہ حضور علیہ السلام نے کعبے سے پوچھا کہ میری امت کے نادار لوگ ہوں گے جو پہنچنے کا ذات رانی رکھتے ہوں گے. فرمایا جو ایمان کی حالت میں دیکھ کے جائے اور واپس جائے تو اس کو جو دیکھے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. حدیث کا مفہوم اس طرح ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. میں نے سب پروگرام چھوڑے تھا کہ میں نے ایک تو پہلے میسج کیا تھا کہ گھر آ کے مبارکباد دوں گا تو میں نے کہا یہ اجتماعی برکت والا پروگرام ہے سفر کی سنائیں گے اور بڑی روحانیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حقیقت شرف عطا فرمایا. اور سلطان محمود شاہین صاحب کی یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت میں دو سوچیں ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ نیکی کا جو کام ہم کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ نہ لایا جائے. ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جی دکھلاوا ہو جاتا ہے ریاکاری ہو جاتی ہے. لیکن میں سلطان محمود شاہین صاحب کی سوچ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر خیر کی کہیں سے بھی کوئی بات مل جائے کوئی ایکٹیویٹی مل جائے تو اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ساری شیطانی آوازیں وہاں بلند ہو رہی ہیں. تو شیطانی آوازوں کا مقابلہ ہم نے رحمانی آوازیں بلند کر کے کرنا ہے. تو سلطان محمود شاہین صاحب کی جو فیس بک ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی ساری جو ہے وہ مثبت ہوتی رہتی ہے. ہر روز نئی ویوز آتی ہیں اور گروپ پرسن شہزاد منیر صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی یہ بھی تو یہ پازیٹیو ویوز جاتی ہیں معاشرے کے اندر. کیونکہ ہم نے جو برے لوگ ہیں ان کو اگر روکنا ہے تو یہی ہے کہ ہم اچھا کچھ نہ کچھ تو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں نا قوم کو لگ گئی اس کو دیکھیں. تو سلطان محمود شاہین صاحب نے یہ کیا کہ پوری سفر میں ان کو دیکھتا رہا. کمنٹس وغیرہ کم کیے میں نے ان کو میسج بھی نہیں کیا. یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ جانے سے پہلے انہوں نے کال کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں پاک سفر پہ جا رہا ہوں اور میری ایک روحانی کیفیت بن گئی کہ میں نے کہا کہ چلو انہوں نے یاد رکھا. اور پھر وہاں جا کر سوشل میڈیا پہ آپ صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈیلی کی ایکٹیویٹیز اور دعائیں یہ ساتھ ساتھ یعنی ہمیں بھی گھماتے رہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کے ساتھ کنیکٹ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ وہ روحانی کیفیات ہیں جو ان کو نصیب ہوئی. اس کے جتنے بھی ان کو مبارکباد دی جائے وہ کم. تو انہوں نے حرام کے حوالے سے بتایا تو ہم نے بھی یہاں سے ہی باندھا تھا. میرے والد صاحب غریب تھے اللہ ان کو غنی کرامت فرمائے. یہ میر الرحمان صاحب کی طرح وہ عمر کا مسئلہ لیکن وہ بھی یہاں سے باندھ کے گئے. لیکن اس وقت نومبر دسمبر کا شاید مہینہ تھا تو موسم بھی اچھا تھا. لیکن بہرحال ہمیں پہلے بتایا گیا تھا شکر. اور وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ یہاں سے باندھ کے جائیں تو جہاز میں جو ہی آپ لبیک اللہ لبیک اور گھر سے ایک نکلتے ہوئے جو کیفیت بن جاتی ہے آپ کی نا کہ دو چادروں میں اور آپ کے اس میں آ جاتے ہیں یعنی آپ کی کیفیات اور فیلنگ چینج ہو جاتی ہیں. لیکن چلیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی سے نوازا اور انہوں نے پھر ان کی بیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ فیصلے تو وہاں سے ہوتے ہیں والدین کا آپ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. لیکن ان کی بیٹی نے جو اتنا بڑا ان کو سرپرائز دیا اور روحانی طور پہ بلاوا تو کہ وہاں سے تھا لیکن بیٹی نے بھی اپنا مقدر بنا لیے. انہوں نے کتنی دعائیں اس کے لیے کی ہوں گی کی نہیں ہوں گی بلکہ نکلی ہوں گی. اور نکلی ہوئی جو دعا وہ اثر رکھتی ہے. اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے. تو پھر عربوں کے حوالے سے حاجوانی صاحب نے بات کی تو میرے والد صاحب ہم 28 دن تھے تو وہ بھی ڈیپ آبزرو کرتے رہے بزرگ لوگ تھے. مجھے کہنے لگے کہ یار عربوں کی دو باتیں بہت اچھی ہیں اور دو اگر ان میں نہ ہوں تو یہ بہت اچھے ہو جائے. ایک یہ ہے کہ وہ لباس اچھا پہنتے ہیں سفید لباس ماشاء اللہ عرب پہن کے آتے ہیں عرب میں جو بھی ہم نے دیکھے تو یہ ان کی اچھی بات ہے. دوسری ہے کہ فرض نماز کو بھی نہیں چھوڑتے. نوافل سنت کا رہ کر خیال نہیں کرتے لیکن فرض جہاں بھی ہو اس کو وہ ادا ضرور کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے. تیسری ہے کہ مہمان نواز بھی عرب
بہت زیادہ، خاص کر کے جو حاجیوں کا ہے، اس آپ نے ذکر کیا نا کہ تکبر ان کے اندر اتنا زیادہ ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی ان کے عام شہری ہمیں یعنی کہ حالانکہ پاکستان دفاعی طور پہ بھی چلے ہم غریب سے، لیکن سعودیہ کی دفاعی لائن ہم ہی ہیں. اگر ہم پیچھے ہٹیں تو سعودیہ کے پاس سب کچھ ہے، اس کی دفاع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا جو متکبرانہ لہجہ اور وہ رویہ ہے واقعی بڑا، بعض کا تو دل بڑا اندر سے ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اسلام کس چیز کا درس دے رہا ہے اور یہ کیا. میں نے ایک اس سے پوچھا کہ یار مکے میں جو باتھ روم بنائے گئے تو ابو جہل کا گھر جو ہے وہاں پہ بھی باتھ روم ہے، تو میں نے عربی سے پوچھ لیا وہاں پہ، تو مجھے کہنے لگا کہ تمہارا باپ اس نے مارا ہے. اس کے بارے میں کیوں پوچھنے والا کہ پوچھنا میں بھی کوئی کس سے پوچھا، عربی سے، ادھر عربی سے پوچھا نا. تو یار یہ واش روم تو بہت بنے ہوئے، تو ابو جہل والا گھر کون سا ہے؟ جس طرح حضور علیہ السلام کی جائے ولادت پہ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، تو ابو جہل کا والے سے ایک اس کا جو گھر ہے اس پہ میں نے کہیں پڑھا تھا، تو میں نے کہا اس سے ضرور چلو کرنے، لیکن اس بندے نے آگے سے جواب دیا سنسکرت. تو دوسرا یہ کہ مقام ابراہیم پہ میں نفل پڑھنے کی بڑی کوشش کی تھی، تو ایک دفعہ دوسری دفعہ اس نے پکڑ کے مجھے کہا کہ میں نہ ہوگا. حالانکہ ایک یہ بھی ہے کہ ادب اداب کرنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے ان کو فالو بھی کرنی چاہیے، لیکن میری ایک وہ خواہش تھی کہ ہاں انہوں نے پڑھے تو خاص مقام ابراہیم کو یہاں پہ پڑھ لینا چاہیے. بہرحال وہ اس پہ روکتے ہیں. پھر جو غار راہ اور غار سور جاتے ہیں لوگ کافی ہندی پہ، وہاں پہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار وہاں پہ ایک انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ کسی اور ملک کے شہری ہمیں نظر نہیں آئے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا اگر گئے ہیں تو بہت کم، یعنی جتنے لوگ ہمیں ملے وہ سارے برے صغیر کے. والد صاحب نے مذاکر کرنے لگے یہ جو گوڈوں میں سا ہے پاکستانی برے صغیر والے، باقیوں کے گوڈے ختم نہیں، آپ عقیدت اس طرح کی نہیں ہے. وہ نیچے سے گاڑی کھڑی کر کے وہاں سلام دعا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کو رہنے. عقیدت احترام یا بر صغیر کے لوگ زیادہ رکھتے. بس یہ ایک اور بات پاکستانیوں کی جہاں کو بہت بری لگی کہ ہمارے بکاری جو ہیں غار راہ غار سور جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے راستے بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ پکا ہو رہا ہے. جیسے بڑی امام لوئی گندی جاؤ تو بیٹھے ہیں سہم ہوئی. تو ایک خان صاحب کو میں نے دیکھا وہ اس طرح ٹیک لگائے موبائل پہ کسی خاتون سے بات کر کے، نیچے سے آئے مطلب تو اوپر دیکھ رہا ہے کہ وہ ویڈیو میں بڑے اچھا انداز تھی. جو ہی اس نے ہمیں دیکھا تو وہ فوراً اپنا زخم نکال کے بیٹھ گیا کہ میں بڑا ادھر وہ ہوں اور بڑا غریب ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں. پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سنتے ہیں وہ غار سور اور اس سائڈ پہ نہیں آتے، دور ہو جاتا ہے نا ذرا روڈ سے. وہ کہتے ہیں یہ سارے جو ہے کرمنل لوگ ہیں، تو باقی لوگ ہیں یہاں پہ بس اور بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کی ایک بدنامی کا سبب تھا. شاید ان لوگوں کی وجہ سے بھی عرب ہم سے نفرت زیادہ کرنے لگ گئے. تو یہ کچھ ملے جلے رجحانات ہو سکتا ہے، میں بھی شاہین صاحب درست کہہ کی رہے وجہ سے کتنی ساری باتیں آج صاحب نے یہ برنامے شیئر کی. تو ہماری وہی کیفیات وہی چیزیں ابھی میں نے 22 دن میں سے صرف ایک دن کی ماشاء اللہ. تو اگلے آپ کے جتنے بھی آئیں گے یقیناً آپ سب کے لیے بھی بڑی روحانیت کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمر کو قبول فرمائے. اور جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں